مجھے دیور کی کھوئے والی کلفی بہت پسند تھی۔ میں ہمیشہ اس سے یہی کہا کرتی تھی کہ اپنی کلفی مجھے بھی تو ٹیسٹ کرواؤ کہ وہ کیسی ہے، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ نہیں بھابھی، وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے وہی کلفی چاہیے۔ تو ایک رات میرا دیور رات کو 11 بجے اپنی کلفی لے کر میرے پاس آیا، اور میرا نام کرن ہے، میری عمر اس وقت 23 سال ہے، میری شادی کو ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر میں میرے شوہر اور دیور کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر اور اس کا ایک بھائی ہے۔ ماں باپ تو پہلے ہی کار ایکسیڈنٹ میں جا چکے تھے۔ میرے شوہر جو ایک فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے، وہ صبح گھر سے چلے جاتے تھے اور شام کو ہی گھر پر واپس آتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں ہمیشہ خود کو بہت زیادہ اکیلی محسوس کرتی تھی۔ مجھے اپنا کوئی نہ کوئی ساتھی چاہیے تھا جس کے ساتھ میں اپنے دل کی باتیں شیئر کیا کرتی۔ تو میرے گھر میں میرے دیور کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ دیور جس کی عمر 16 سال تھی، وہ دکھنے میں بہت ہی زیادہ کڑیل، جوان اور خوبصورت تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے نزدیک ہونے لگی تھی، اور وہ بھی مجھے چھپ چھپ کر دیکھا کرتا تھا۔ میں جب بھی کوئی کام کیا کرتی تھی تو میرے پاس آیا جایا کرتا تھا اور بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کیا کرتا تھا، اور اپنے کام کی سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کی زندگی کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے مجھ سے باتیں کرنا۔ باتیں کرتے کرتے بات آگے بڑھ گئی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھا کرتا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے اصل میں وہی میرا شوہر ہے، اور جو میرا اصل شوہر تھا وہ تو سارا دن گھر سے باہر رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن باتوں باتوں میں دیور نے مجھے بتایا کہ میری کھوئے والی کلفی بہت ہی مزے کی ہے۔ پہلے پہل تو میں یہ سن کر ڈر گئی تھی کہ دیور مجھے یہ سب کیوں بتا رہا ہے، لیکن پھر جب شوہر کی جدائی برداشت سے باہر ہو گئی تو میں نے بھی دیور سے کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے، مجھے اپنی کھوئے والی کلفی چیک تو کرواؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ ایسی کون سی بلا ہے تمہارے پاس جس پر تم اتنا زیادہ غرور کرتے ہو۔ تو شوہر نے کہا تو دیور نے کہا کہ بھابھی، ابھی نہیں چیک کروا سکتا، کچھ دنوں بعد کرواؤں گا۔ ہم جب بھی باتیں کرتے تو وہ ہمیشہ اپنی کلفی کی باتیں کرنا شروع کر دیا کرتا تھا۔ جب کوئی بات اتنی بار دہرائی جائے تو وہ دل میں قرار پکڑ چکی تھی۔ اسی طرح دیور کی کلفی بھی میرے دل میں اور دماغ پر سوار ہو چکی تھی۔ میں ہمیشہ دیور سے وہی ضد کیا کرتی تھی کہ کبھی اپنی کلفی مجھے چیک کرواؤ۔ ایک دن شوہر کو کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑ گیا اور وہ رات کو گھر نہیں آیا۔ تو اس دن دیور اپنی کلفی لے کر میرے کمرے میں آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ بھابھی، آج بھائی گھر پر نہیں ہیں تو میں تمہیں اپنی کلفی کا نظارہ کرواؤں گا۔ میں بھی دیور کی باتیں سن کر ایسے جگمگا اٹھی تھی کہ آج تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے، کیونکہ جتنی تعریفیں میں نے دیور کی کلفی کی سنی ہوئی تھی، آج وہ ساری حقیقت میرے سامنے کھلنے والی تھی۔ تو میں نے دیور سے کہا کہ جلدی سے اپنی کلفی مجھے دو تاکہ میں بھی اس کو چیک کر سکوں کہ آخر یہ کیا چیز ہے جو تم اس پر اتنا غرور کرتے ہو۔ دیور نے کہا کہ بھابھی، ابھی نہیں، رات کو آپ کے کمرے میں آؤں گا اور آپ کے کمرے میں آ کر آپ کو اپنی کلفی چیک کرواؤں گا۔ تو رات کے تقریباً 9 بجے ہوئے تھے، سردیوں کے دن تھے۔ دیور میرے کمرے میں آیا، میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور دیور آ کر میرے ہی کمبل میں بیٹھ گیا اور آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ بھابھی، اپنی آنکھیں بند کریں، میں آپ کو اپنی کلفی چیک کرواتا ہوں۔ میں یہ سن کر بہت ہی زیادہ خوش بھی ہو رہی تھی اور ساتھ ہی گھبرا بھی رہی تھی، لیکن اب بتا کہ اتنی تعریفیں کر رہا تھا کلفی کی، تو اگر اس نے کچھ ایسا ویسا کر دیا تو میں کیا کروں گی؟ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد دیور نے اپنی کلفی نکال کر میرے ہاتھ میں دی اور میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ اتنی ٹھنڈی اور اتنی موٹی کلفی کیسے ہو سکتی ہے۔ اصل میں میرا دیور کلفیاں بیچا کرتا تھا، تو یہ اس کی سب سے مہنگی اور فیوریٹ کلفی ہوا کرتی تھی جو سب سے زیادہ سیل ہوتی تھی۔ میں نے جب وہ کلفی کھائی تو مجھے واقعی میں بہت زیادہ مزہ آیا اور میں دیور کی اس کلفی کی دیوانی ہو گئی تھی۔